بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلنے پھرنے کے آداب۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کے باوقار طریقے کو سیکھیں اور اپنے بچے کو بھی صحیح طریقے سے چلنے پھرنے کی تربیت اور مشق کرائیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے پھرنے کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، درمیانی چال۔ چلنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ درمیانی چال سے چلنا چاہیے، نہ زیادہ سست اور نہ زیادہ تیز رفتار سے چلنا چاہیے۔ نمبر 2، اکڑ کر چلنے کی ممانعت۔ چال میں متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم اٹھانے چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کو شیخی اور فخر کرنا پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص دھاری دار چادر پہن کر گردن اٹھائے ہوئے چل رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ نمبر 3، ایک طرف ہو کر چلنا۔ بازاروں اور گلی کوچوں میں غرض کسی بھی جگہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل جل کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ عورتوں کو راستے میں ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے۔ چھینک کے آداب۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جبکہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ یہ کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ بچے کو چاہیے کہ جمائی کو چھپانے کے لیے اپنے دایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ جمائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمائی نہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے اور اس عادت پر ہمیشہ عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہیں جمائی آئے تو منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روکو، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ قضائے حاجت کے آداب۔ نمبر 1، بچے کو بچپن ہی سے یہ تربیت دینا ضروری ہے کہ وہ لیٹرین استعمال کرتے وقت قبلہ رو نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پشت۔ نمبر 2، نیز بچہ کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے اور اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، میں کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ جس سے بچنا مشکل تھا کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ وہ گناہ تو بہت بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں رکھتا تھا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے کپڑے اور جسم ناپاک نہ ہو۔ نیز بیٹھ کر پیشاب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی بات سچ نہ ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، بچے کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دعاؤں کے پڑھنے کی تلقین کیجیے اور انہیں دعاؤں کے چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کرا کر ان کی مشق کرائیے۔ سونے کے متعلق تربیت اور آداب۔ نیند کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ نیند کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، بچے کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالنا۔ سونے کے متعلق سنتوں میں سب سے اہم سنت بچے کو جلدی سلانا ہے۔ انتہائی ضرورت یا کسی اہم کام کے بغیر عشاء کے بعد جاگنا اچھا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے اور جاگنے کو سخت منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد جاگنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ اطباء اور ماہرین صحت پوری تحقیق کے بعد کہتے ہیں کہ رات کی نیند کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دن کی نیند کے مقابلے میں رات کی نیند صحت جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 2، فجر کے بعد سونے کی برائی۔ دن کو سونے سے بچنے کو سختی سے روکا جائے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد سونا۔ بعض علماء و فقہا فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے اپنے بچوں کو سونے سے سختی سے منع کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وقت انتہائی بابرکت ہے۔ اس وقت کی برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ فجر کے بعد سو جانے اور اس عظیم برکت سے محرومی ہوتی ہے۔ فجر کے فوراً بعد بچہ خالی ذہن ہوتا ہے اور غور و فکر پر اچھی طرح قادر ہوتا ہے، لہٰذا تربیت کرنے والے پر ضروری ہے کہ اس بابرکت وقت میں بچے کو ذکر و تسبیح اور تلاوت قرآن کریم پر لگائے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے۔
نمبر 3، جب بچے 9-10 سال کے ہو جائے تو بہن بھائی کے بستر الگ کر دیں۔ نمبر 4، سرما دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی 3 سلائی دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں۔ دائیں آنکھ میں پہلے 3 مرتبہ ڈالیں، پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں۔ نمبر 5، بستر کو لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ نمبر 6، مسواک کر لیں۔ نمبر 7، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں اور ہر دفعہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے نیچے تک پھیر لیں۔ نمبر 8، داہنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونے کی عادت ڈالیں۔ داہنے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سوئیں۔ نمبر 9، بچوں کو یہ دعا کرائیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ نمبر 10، 3 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 11، بچوں کو باوضو سونے کی عادت ڈلوائیں۔ نمبر 12، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوائیں اور 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوائیں۔ نمبر 13، سورۃ الواقعہ کا اہتمام کروا لیں، اس کی برکت سے فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آتی۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔